تعالیٰ کا کروڑا مرتبہ شکر ہے کہ جس مالک یوم الدین نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا اور اپنے پیاروں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج ہم جن ہستیوں کا ذکر خیر کریں گے، ایک دونوں صحابی رسول ہیں اور دونوں کو قربت مصطفیٰ حاصل ہے۔ ایک معزز رسول ہیں اور دوسرے غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پہلے غلام صحابی ہیں، عاشق مصطفیٰ ہیں، حضور کے ساتھ پکی وفا کرنے والے ہیں، جناب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی یوم وصال جو ہے وہ 20 محرم الحرام کو آپ کا یوم وصال ہوا۔ آپ کی بارگاہ اقدس میں اپنی حاضری پیش کریں گے۔ اور دوسری ہستی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو قربت مصطفیٰ حاصل ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری اماں جان نے میری ابھی 10 سال عمر ہے اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مجھے اٹھا کے لے جاتی ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر کرتی ہیں، پیش کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ میرا بیٹا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کا غلام بن جائے، میری خواہش ہے کہ آپ کا غلام بن جائے اور اسی طرح اس کی زندگی بسر ہو جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ساری زندگی حضور کی معیت میں اپنی زندگی گزاری اور حضور نے میرے لیے دعا فرمائی، اور اماں جان نے بھی عرض کی تھی، یا رسول اللہ، اس کی زندگی کے لیے بھی دعا کریں، اس کے مال کے لیے بھی دعا کریں اور اس کی اولاد کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ تو آپ کی سب سے زیادہ اولاد ہے اور آپ کی عمر مبارکہ بھی بہت زیادہ ہوئی حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ، اور آپ کے مال میں ایسے فراوانی ہوئی کہ لوگوں کے باغ جو ہیں سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے تھے، لیکن دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہوا کہ لوگوں کو ایک دفعہ پھل جو ہے باغ جو ہے پھل دیتا، لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ پر حضور کی کرم نوازی تھی، دعائے مصطفیٰ تھی، تو آپ کا جو باغ تھا سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ یہ وہ غلام ہیں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 12 نمبر 16 میں سورۃ مریم میں آیت نمبر 96 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں میں ڈال دے گا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ساری زندگی بسر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں ساری اپنی شب و روز گزار دیتے ہیں، پھر رحمان جو ہے ان لوگوں سے محبت فرمائے گا جو ان ہستیوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور خلوص رکھتے ہیں۔ اب عشق کیا ہے، عشق ہوتا کیا ہے؟ اب جس کو عشق ہو جائے، لوگ آج کل تو اور زمانہ ہے، لیکن حقیقی عشق جس نے کرنا ہے اللہ اور اس کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر کے دیکھے تو لوگ اسے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کریں گے، اب ایسے کرنی رضی اللہ عنہ کے نام سے لوگ یاد کریں گے۔ جس کو عشق مصطفیٰ ہو جائے، اب جس کو عشق ہو جائے وہ اپنا تن من دھن سارا حضور کی ذات پر قربان کرنے کے لیے رضامند ہو جاتا ہے کہ میری محبوب پر آنچ نہ آئے، میری جان چاہتی ہے تو جائے، میرا مال چاہتا ہے تو جائے، میری اولاد چاہتی ہے تو جائے، لیکن میرے محبوب پر آنچ نہ آئے۔ تو پھر محبوب کی ذات پر جان چھاور کرتے ہوئے بھی یہی اس کے الفاظ ہوتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا،
سے بھی نہیں جی بھرا، آقا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، آقا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی جو ہیں وہ حضور سے عشق رکھنے والے ہیں، جو نزدیک والے ہیں وہ بھی تڑپ رکھتے ہیں کہ کب حضور ہمارے سامنے آئیں تو ہم دیدار مصطفیٰ کر لیں، اور جب جو دور ہیں، جو زیارت نہیں کر سکتے اور دور ہیں، کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے، وہ دور رہ کے تڑپ رہے ہیں، جو نزدیک ہیں وہ بھی تڑپ رہے ہیں، جو دور ہیں وہ بھی تڑپ رہے ہیں۔ جو دور ہیں وہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ کرن کے علاقے کے رہنے والے ہیں، ماں بیمار ہیں، ان کی تیمارداری میں رہتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے، لیکن ایک دفعہ اماں جان سے عرض و معروض کر کے معذرت کر کے حضور کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اندر سے حضرت سیدہ طیبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا باہر تشریف لاتی ہیں تو عرض کرتے ہیں اے اماں جان، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دوحا والا چہرہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں حضور کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں ہیں۔ وہی حسرت لے کر پھر واپس گھر چلے آتے ہیں اور تڑپ ہوتی ہے کہ میں نے محبوب کے پاس کیا تھا لیکن دیدار مصطفیٰ نہ کر سکا، دیدار مصطفیٰ نہ کر سکا، رات کو سوتے ہیں دیدار مصطفیٰ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو قریب جا کر بھی پھر دیدار مصطفیٰ نہ ہوا، پھر حضور کرم فرماتے ہیں خواب میں تشریف لے کر آ کے اور فرماتے ہیں اے آواز سے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تیرے پاس آ گیا ہوں، تو میری بارگاہ میں حاضر ہوا تھا لیکن مجھے تم نے نہ ادھر پایا، لیکن میں تیرے خواب میں تشریف لے آیا ہوں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اسی طرح ہی ہے اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا، کیونکہ شیطان جو ہے میرا روپ اپنا نہیں سکتا، شیطان جو ہے میرا روپ اپنا ہی نہیں سکتا، جس نے دیکھ لیا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا، جس نے دیکھ لیا اس نے حقیقت میں میری زیارت کر لی۔ یہ ویسے کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی بارگاہ میں ہم نے حاضری پیش کرنی ہے۔ اب انہوں نے کہ کب اسلام میں داخل ہوئے، کب قبول اسلام کیا، تاریخ دمشق جو ہے بڑی مستند کتاب ہے، اس میں تذکرۃ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ حدیث مبارکہ طویل موجود ہے۔ حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے گرد و نواح کی ایک غار ہے اس میں موجود ہیں اور شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کرنے میں مگن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضرت بکر صدیق بھی حاضر ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ غلام ہیں اور بکریوں کا ریوڑ ہے، وہ چراتے 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 اس غار کے قریب آ جاتے ہیں، اور پر کرم ہونا تھا کہ غار کے قریب آ جاتے ہیں۔ جب غار کے قریب آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمانا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں اے فلاں آدمی ہمیں اپنی بکریوں کا دودھ تو پلا آج۔ تو عرض کرتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ میری بکریاں نہیں، میں کسی کا خادم ہوں، اس کی نوکری کر رہا ہوں، اس کی چاکری کر رہا ہوں، سوائے ایک بکری کے، ایک بکری میری ہے اور باقی ساری جو ہیں میرے آقا کی ہیں، میرے سردار کی ہیں۔ اس کا سردار جو پہلا ہوتا ہے بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اس کا نام ہے عبداللہ بن جدعان، کہ اس کی ہیں بکریاں ساری میری نہیں ہیں۔
لیکن میں اتنا کر سکتا ہوں کہ اپنی بکری جو ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں، اے ابوبکر صدیق جاؤ نا، ایک پیالہ لے کر آؤ۔ پیالہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ پیالہ حاضر ہے۔ پیالہ حاضر ہو جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ بکری کا دودھ ہوتے ہیں، وہ جو ہے بکری کا دودھ ہوتے ہیں، پھر اسی پیالے سے خود دودھ جو ہے وہ نوش فرماتے ہیں، پھر اسی پیالے سے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی دودھ نوش فرماتے ہیں۔ پھر اتنا کرم ہوتا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالی پر، ابھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے لیکن لعاب دہن کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ اسی پیالے سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی کے پاس وہ پیالہ حاضر ہوتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں آپ اس پیالے سے دودھ نوش فرما لیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی جب لعاب دہن کا مزہ چکھ لیتے ہیں، وہ چاشنی چکھ لیتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اے آدمی تیرا کیا نام ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرا نام جو ہے بلال ہے، مجھے بلال کے نام سے لوگ بلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے بلال، وہ وقت آ نہیں گیا کہ تو دار اسلام میں داخل ہو جا، تم دار اسلام میں داخل ہو جا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی دوسرا جملہ نہیں کہتے، گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا، گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا، پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گیا۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں آپ کا غلام بن جاتا ہوں، مجھے آپ اپنا کلمہ پڑھائیں اور دائرہ اسلام میں داخل کروا دیں۔ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، ابھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوتے، اب جو حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، وہ جو بھی ہو، جتنا بھی بڑا کافر ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ میں جو آ جاتا ہے وہ دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب حضور کی بارگاہ میں جب دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں سے جو سوس ہوتے ہیں عبداللہ بن جدان کے، جو سوس جو ہیں، چیلے جو ہیں، عبداللہ بن جدان جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا آقا ہے، اس کو بتاتے ہیں کہ کیا تو بھی مسلمان ہو گیا ہے؟ کیا تو نے بھی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا ہے، حضور کی رسالت کو مان لیا ہے؟ عبداللہ بن جدان کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں مانا۔ تو کہتے ہیں وہ اس کے چیلے، اس کے خادم کہ آپ کا جو غلام ہے بلال حبشی، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا ہے غار میں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، حضور کا غلام بن گیا ہے۔ تو جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ہی دیر میں وہاں تشریف لے جاتے ہیں، آپ کا جو سردار ہے عبداللہ بن جدان کہتا ہے کیا ایسا ہی ہے بلال حبشی، کیا آپ نے دار اسلام میں داخل ہو گئے ہیں؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ بلا خوف، بلا جھجک کہتے ہیں ہاں، میں نے تیری غلامی کو ترک کر دیا ہے، میں نے سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنا لیا ہے، آج سے میں تیرا غلام نہیں ہوں، میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، میں عاشق مصطفیٰ بن گیا ہوں، میں غلام مصطفیٰ بن گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر ایسے ہی ہوتا ہے، روزانہ جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں بکری پیش کرتے ہیں اور دودھ پیش کرتے ہیں، اسی طرح 3 روز گزر جاتے ہیں۔ پھر ایک دن آپ جہاں کفار کے بت بڑے ہیں وہاں جاتے ہیں اور ان پر تھوکتے ہیں اور کہتے ہیں تو کبھی خدا نہیں ہو سکتا،
تو میرا خدا نہیں ہو سکتا, تو کسی کا خدا نہیں ہو سکتا, کہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کا قلعہ کما کیا تھا, اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آپ بتوں پر تھوکتے ہیں, ان پر ملامت کرتے ہیں. اتنے میں عبداللہ بن جلان کا وہی چیلا جو ہے, وہی جاسوس جو ہے, عبداللہ بن جلان کو کہتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خداؤں کی توہین کر رہے ہیں. عبداللہ بن جلان کہتا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو فوراً میرے بارگاہ میں حاضر کرو, پکڑ کر لے آؤ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کے لے آتے ہیں, اور عبداللہ بن جلان کہتے ہیں ہاں آپ نے ایسے ہی کیا ہے, کیا آپ نے ہمارے خداؤں پر تھوکا ہے, آپ نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاں تیرے جو خدا ہیں نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ تمہیں نقصان دیتے ہیں, تم ان کو خدا مانتے ہو, تم ان کو خدا مانتے ہو. اب کیا ہوتا ہے, عبداللہ بن جدان کے پاس ابو جہل بھی ہوتا ہے, عتبہ شیبہ بھی ہوتا ہے, اور امیہ بن خلف بھی موجود ہوتا ہے, جو بعد میں آپ کا سردار بنا تھا, آقا بنا تھا, جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا حدیث مبارکہ اور روایات کہ کس طرح آپ پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے. اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاں میں نے تیرے خداؤں کی توہین کی ہے. عبداللہ بن جدان کہتا ہے میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا, اب امیہ بن خلف اس کو لے جا, اب اس کو اپنا غلام بنا لو. امیہ بن خلف اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر جا رہا ہے, اور ریت آتی ہے, تپتی ہوئی ریت آتی ہے, وہاں آپ کے گلے میں رسی ڈال دیتا ہے, رسی ڈال کے گھسیٹنا شروع کر دیتا ہے, اور کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دے. اور پھر وہاں ہی رک جاتا ہے, اور آپ کے زبان پر کوئلے رکھے جاتے ہیں, اور کہا جاتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا, میں نے محبت مصطفیٰ کی چاشنی چکھ لی ہے, اب میری جان تو جا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. خلق پہ تیغ رہے اور سینے پہ جلات رہے, خلق پہ تیغ رہے اور سینے پہ جلات رہے, لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے. سونیا لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے. اب آپ کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا ہے, آپ کی زبان پر گرم کوئلے رکھے جاتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دے. آپ کے پیروں پر میخیں لگائی جاتی ہیں تاکہ ہر قسم کی تکلیف دی جاتی ہے, تاکہ کسی طرح سے حضور کا غلام جو ہے وہ اپنا جو ہے منبع جو مقصد جو ہے وہ چھوڑ دے اور حضور کی غلامی ترک کر دے. لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ زبان حال سے یہی کہتے ہیں اے امیہ بن خلف مارو مارو مینو مار مکاؤ, مارو مارو مینو مار مکاؤ, نہ میں عذر پیش لیا جے سونا میرے دکھ وچ راضی, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, تے میں سکھ نو چلے ڈاوا. کہتے ہیں کہ میری جان تو جا سکتی ہے لیکن جو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, حضور کی غلامی اپنا لی ہے, میں چھوڑ نہیں سکتا. اور پھر دوسرا عاشق آپ کی ترجمانی کہتا ہے کہ باویں آگتے یار لٹال ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ زبان حال سے احد کی صدائیں بلند کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کر رہے ہیں, اور شاعر کا قلم اٹھتا ہے وہی منظر کشی کرتا ہے
کہتا ہے کہ باویں اگ تے یار لٹال ہے اور میرے پیراں وچ میکھاں لال ہے، میں کلمہ نہیں چھڑنا، باویں اگ تے یار لٹال ہے، میں کلمہ نہیں چھڑنا، میرے پیراں وچ میکھاں لال ہے، میں کلمہ نہیں چھڑنا۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب حضور کی بارگاہ میں جب حضرت بکر صدیق حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا میں نے منظر دیکھا ہے، امیہ بن خلف جو ہے آپ کو تکلیفیں دے رہا ہے، مصائب ڈھا رہا ہے، کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے حضور فرماتے ہیں اس کو میری بارگاہ میں لے آؤ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو خرید کر میری بارگاہ میں لے آؤ۔ جب خریدنے کے لیے جاتے ہیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ بن خلف آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ پر ظلم و ستم کر رہا ہے، آپ پر تکلیفیں ڈھا رہا ہے، مصائب ڈھا رہا ہے، لیکن صبر کا پیمانہ جو ہے لبریز نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اے بلال تو آہستہ کہہ لینا، آہد آہد کی صدائیں جو ہیں آہستہ لگا لے، کیوں بلند آواز سے لگاتا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے ابوبکر صدیق جتنا میں اونچی آواز سے کہتا ہوں، آہد آہد کی صدائیں لگاتا ہوں، اتنا مجھے اور مزہ آتا ہے، مجھے اور چاشنی ملتی ہے، مجھے اور مزہ آتا ہے، مجھے اور احد کی صداؤں میں لذت محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرتے ہوئے مجھے لذت محسوس ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ امیہ بن خلف کو کہتے ہیں حضرت بکر صدیق اے امیہ بن خلف یہ جو تو نے اپنے پاس غلام رکھا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوالے کر دے، اس کو مجھے فروخت کر دے۔ امیہ بن خلف کہتا ہے کہ ایسے تو میں آپ کو نہیں دے سکتا، لیکن ڈیمانڈ ہے میری۔ حضرت بکر صدیق فرماتے ہیں کیا تمہاری ڈیمانڈ ہے؟ پہلی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو پاس گورے رنگ کا غلام ہے اس کو میرے حوالے کر دیں، اس کو میری غلامی میں ڈال دیں۔ حضرت بکر صدیق کہتے ہیں یہ لو یہ میرا غلام ہے، اس کو اپنا غلام بنا لو۔ اب دیکھتا ہے کہ اب کیا وجہ ہے کہ کیوں حضرت بکر صدیق کالے رنگ والے کو خرید رہے ہیں۔ اب کہتا ہے امیہ بن خلف اس کی بیوی بھی مجھے دے دے اور میں اس کو اپنی غلامہ بناؤں گا۔ اب یہاں تک نہیں رکتا، پھر کہتا ہے اس کی جو بچی ہے، اس کی جو اولاد ہے اس کو بھی میرے حوالے کر دے، میں ان تینوں کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہوں۔ اور یہاں بھی نہیں رکتا اور کہتا ہے کہ مجھے 200 دراہم جو ہیں مجھے دے تو پھر میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تیرے حوالے کروں گا، ویسے میں تجھے تیرے حوالے نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت بکر صدیق فرماتے ہیں یہ لو یہ تینوں غلام بھی لے لو، 200 دراہم بھی لے لو، ایک ہی معاہدہ ہے کہ تو جو ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو میرے حوالے کر دے۔ امیہ بن خلف کہتا ہے اے ابوبکر صدیق میں تو آپ کو بڑا اچھا اور سیانہ تاجر سمجھتا تھا، تو آپ تو اس طرح کا کیوں سودا آپ نے کیا؟ آپ فرماتے ہیں اے امیہ بن خلف تجھے کیا پتا دربار رسالت میں اس کی کتنی قیمت لگی ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی کتنی قیمت لگی ہے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی۔ اب بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے کالے رنگ پر اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو کالے رنگ کا ہے اور تو نے مجھے سفید رنگ کے غلام دے دیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کا تو نے ظاہر دیکھا ہے، باطن تو نے نہیں دیکھا، اس کا تو نے ظاہر دیکھا ہے یہ کالے رنگ کا ہے، لیکن اندر سے یہ بہت ہی اچھا ہے، بہت سی نورانی شخصیت کا مالک ہے، کیونکہ اس نے حضور کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ تو اس لیے شاعر فرماتے ہیں رات مراجیں نبی دی کالی تے حرف قرآن دے کالے کالے رنگ دا یار بنایا، کالے رنگ دا یار بنایا، خود کالی کملی
آخری جملہ، حضور کے یہ پیارے صحابی، ان کا جب وصال ہونے لگتا ہے، آخری لمحات ہیں، آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں یہاں سے انتقال کرنے سے تو نے افسوس نہیں کرنا، واویلا نہیں کرنا، آہو پکار نہیں کرنا، بلکہ یہی کہنا ہے کہ جو میرا شوہر ہے وہ حضور کی ملاقات کے لیے چلا گیا ہے، حضور کی ملاقات کے لیے چلا گیا ہے، حضور کی غلامی میں چلا گیا ہے، اور حضور کی غلامی میں چلا گیا ہے تو جب قبر میں جائے گا تو یہ تصور رکھنا، جب میں قبر میں جاؤں گا تو ہمارا ایمان ہے کہ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے گا، میں یہاں سے انتقال کر جاؤں گا، یہاں سے میری روح پرواز ہوگی تو میں دیدار مصطفیٰ کی چاشنی نصیب مجھے ہو جائے گی، اور میں وہ چاشنی مجھے عطا ہو جائے گی، میں وہ لذتیں اٹھاؤں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے بددہا میرے سامنے ہوگا، اور میں دیدار مصطفیٰ کر کے حضور کی معیت میں جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ مالک یوم الدین ہم سب کو اسی طرح حضور کی محبت نصیب فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکی اور سچی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔